بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں متعدد بار آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی خود کو ابراہیمی کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی بتوں کی عبادت کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھل کر بتوں کی مخالفت کرنے پر ان کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام کا نمرود بادشاہ کے ساتھ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا تھا کہ ان کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کریم نے حکم دیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور ٹھنڈی ہونے کے ساتھ سلامتی اور آرام کا باعث بن جائے۔ اس قوم کی بد نصیبی یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے۔ بات وہی آ جاتی ہے، ہدایت صرف رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق سے فلسطین ہجرت فرمانے کا حکم دیا تھا۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں جن کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت سارہ علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی برکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ دیا۔ جب کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب ہی صفا اور مروہ نامی پہاڑیوں پر پانی کی تلاش میں دوڑی۔ ایک ماں کی یہ بے چینی دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ دیکھیں اللہ کریم اپنے بندوں کے لیے کتنا رحیم ہے۔ اگر ماں رحم کرتی ہے ایک گناہ تو اللہ 70 گنا اپنے بندوں کے لیے رحیم ہے۔ ماں کی بے چینی دیکھ کر اللہ کریم نے وہاں زمزم کا چشمہ پیدا کر دیا۔ اس طرح اس بے آباد وادی میں پانی کا انتظام ہو گیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں وہاں قیام کی اجازت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا اور نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے جگر گوشے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے چھری تیز کی، آنکھوں پر ان کے پٹی باندھی اور پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا آئی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے پھر اللہ کریم کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا گیا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو
قبول فرمایا اور تا حیات اس قربانی کی مثال کو قائم رکھنے کے لیے عید قربان کا تحفہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی کو جب قبول فرمایا، مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی پر ہی عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اپنا مال راہ خدا میں قربان کرتے ہیں۔ اس عظیم امتحان میں کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ کتنی باتوں سے، کتنی آسائشوں سے، کتنی عزتوں سے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو نوازا اور مسلمانوں کو تا حیات ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے فرما دیا گیا، جیسے قربانی، جیسے آب زمزم کا تحفہ۔ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کریم کی مانتے ہیں پھر اللہ کریم کیسی کیسی مثالیں قائم کر دیتا ہے۔ اس عظیم کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو۔ چنانچہ باپ بیٹے نے مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ بڑی سعادت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان نہ صرف اس وقت کے زندہ لوگوں تک پہنچا دیا بلکہ عالم ارواح میں تمام روحوں نے بھی یہ آواز سنی۔ جس شخص کی قسمت میں بیت اللہ کی زیارت لکھی تھی اس نے اس کے اعلان کا جواب میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کے بارے میں جو دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ کریم تمام عالم اسلام کی نیک دلی حاجات و خواہشات کو پورا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا، اس راہ میں آنے والی ہر قسم کی تکلیف کو بڑے حوصلے ہمت سے برداشت کیا۔ اس کا صلہ یہ ملا اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت کے دن تک بلند مقام عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ایسا چمکایا کہ دنیا بھر کے مسلمان انہیں عقیدت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اللہ کی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔